کریں، یہ شوق پیدا کر لینا کہ میں نہیں بولنا ہے، درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جب بھی بات کریں تو حسین بات کریں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، خوبصورت بات کریں۔ بہت سارے لوگ مایوسی کی بات کر رہے ہوں تو آپ امید کی بات کریں، بہت سارے لوگ دل توڑنے کی بات کر رہے ہوں تو ہم جوڑنے کی بات کریں، بہت سارے لوگ لوگوں کے بارے میں اپنی رائے سخت دے رہے ہوں تو ہم محبت کی بولی بولیں، اچھی بات کریں، معیاری بات کریں۔ ہمارے ملک میں رواج ہو گیا ہے، چونکہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے تو ہر بندہ ہی صحافی ہے، وہ ویڈیو بھی بناتا ہے اور مرضی کا تبصرہ بھی کرتا ہے، اور اپنے حساب سے وہ چیزوں پر کومنٹس بھی کرتا ہے۔ چینل زیادہ ہیں، خبریں تھوڑی ہیں، تو ہر خبر ہی بریکنگ نیوز بن گئی ہے، مشکل پیدا ہو گئی۔ تو آپ جہاں بھی بیٹھیں الا ماشاءاللہ کوئی مایوسی کی خبر ملتی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، دنیا بڑی خراب ہے، فلانا بڑا خراب ہے، تو میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندے، حالات اوپر نیچے رہتے ہیں، تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ امید کی بات کرتا ہے، وہ بشارت کی بات کرتا ہے، وہ خوبصورت بات کرنے کی بات کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم نے وہ نا امید نہیں ہونا اپنے رب کی رحمت سے، وہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اچھی بات کریں، معیاری بات کریں، خوبصورت بات کریں۔ گھر کے اندر بھی بعض اوقات ہم بیٹھتے ہیں تو اتنے دکھ سناتے ہیں اپنے بچوں کو، اتنے دکھ سناتے ہیں، تو پھر بچہ کہتا ہے وہ والا کام میں نے نہیں کرنا جو ابا جی کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑا تکلیف والا کام ہے۔ ہمارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے رشتہ داروں کے ہاں شادیاں نہیں کرنی، اس کی وجہ بچے نہیں ہم ہیں۔ ہم نے اپنے بھائیوں کی کمیاں بڑی بتائی ہیں گھر میں، رشتہ داروں کی غلطیاں بڑی بتائی ہیں۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں تو بیٹا اور بیٹی کہتے ہیں کہیں بھی کر دیں ہمیں اعتراض نہیں، رشتہ داروں کے ہاں نہیں کرنی، کیونکہ ہم سے سنا ہے انہوں نے۔ تو اچھی بات کریں، معیاری بات کریں، معقول بات کریں۔ بڑی خستہ حالت ہے، آپ جس شعبے کو بھی دیکھیں گے نا، جس کو بھی آپ وابڈا والوں کے بارے میں بات کر کے دیکھیں تو لوگوں کا رویہ دیکھ لیں، پولیس والوں کے بارے میں بات کر کے دیکھ لیں تو دیکھ لیں لوگ کیا کہتے ہیں، آپ بینک کے عملے کے بارے میں دو جملے بول لیں، تاجروں کے بارے میں بول لیں، سیاستدانوں کے بارے میں، چلے سارے ہی چھوڑیں، آپ نعت خوانوں کا ذکر کر کے دیکھیں، قوم کی رائے کتنی سخت ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھیں آپ، علماء اور مشائخ اور پیران عظام کے بارے میں لوگوں کا رویہ سخت ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے کوئی شعبہ چھوڑا ہی نہیں، ہم خیر کی بات کرتے ہی نہیں، جہاں نکالتے ہیں نقص ہی نکالتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں او بھائی چلو کسی جگہ غلطی ہوئی بھی ہوگی پر کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کہیں کوئی ایسی بات کوئی کسی شخص کے پاس کوئی مجبوری بھی ہو جاتی ہے، ہر شخص کے بارے میں مزاج کے اندر تلخی لے آنا کہاں کا کمال ہے۔ تو اچھی بات کریں، مشکات کی حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے کرتے ایسی بات کرتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا، اور کبھی کبھی تم گفتگو کرتے کرتے اتنا خوبصورت جملہ بولتے ہو کہ تمہارے علم میں بھی نہیں ہوتا اور رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا۔ تو پھر جنتی جملے تلاش کرو بھائی، اچھی باتیں ڈھونڈو، خیر کی بات کہو، عمدہ بات کرو۔ اچھا اگر بڑا ہی دل کرے نا باتیں کرنے کو اور لگ جائے نا چسکا کہ میں نے بولنا ہی ہے تو چلو کرو، سارا دن صبح شام کرو، پر اپنی نہ کرنا، جب بھی کرنا مدینے والے محبوب کی کرنا، وہ والا ذکر کرو جسے اللہ نے بلندی عطا کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا کر دی، ذکر بلند کر دی۔ صبح و شام حضور کا ذکر ہوتا ہے، لمحہ لمحہ ہوتا ہے، نگر نگر ہوتا ہے، گلی گلی ہوتا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر اذانوں اور نمازوں کے ٹائم میں فرق ہے، یہاں سے کراچی کا کوئی 25-27 منٹ کا فرق ہے، تو کہیں 2 کا ہے، کہیں 3 کا ہے، کہیں 4 کا ہے، ہر جگہ ہی اذان ہو رہی ہے، ہر جگہ ہی نماز ہو رہی ہے، ہر جگہ ہی درود و سلام ہو رہا ہے، محبوب کے تذکرے جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ تعریفیں ہم کرتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں،
اپنا کام نکلوانے کے لیے خوش آمدیں. ناراض نہیں ہونا آپ نے، میں نے بڑے لوگ جھوٹ بولتے دیکھے. پتہ ہے میں جس کی خوش آمد کر رہا ہوں بندہ اس قابل نہیں، لیکن تھوڑا سا دنیاوی مفاد نکالنا جھوٹ بولتے. غلط آدمی کی تعریف کرتے، خوش آمد کرتے، دل سخت ہوتا ہے، روحانیت پہ اثر پڑتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ضمیر پر جبر کیا ہے، یہ کوئی بندہ اس قابل تھا اس کی تعریف کی جاتی، اس کی کوئی حیثیت تھی کہ اس کے لیے جملے کہے جاتے. آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، میں نے میری شخصیت کے مطابق نہیں تھا، میں غلطی کر بیٹھا ہوں. لیکن آپ جتنی مرضی تعریف کر لیں مدینے والے محبوب، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ جتنی مرضی تعریف کر لیں آپ کا دل ٹھنڈا ہی ہوتا چلا جائے گا. آپ کا دل کرے گا کہ نہیں، ابھی میں کہہ نہیں سکا، ابھی میں حق ادا کر سکا نہیں، ابھی نہیں، یہ تو کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا، یہ تو کچھ اس سے بڑھ کر کہنا چاہیے، مجھے تو کچھ اس سے 2 قدم آگے کی بات کرنی چاہیے. حضور کی جتنا بھی ذکر کرو گے، جتنی بھی تعریف کرو گے، جتنی بھی نعت کہو گے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تمام عمر لکھا پر مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا پر مدح باقی ہے. ابھی باقی ہے، ابھی ہم بات کر نہیں سکے، صفحے اور قلم ختم ہوئے، لیکن ان کی تعریف ابھی باقی ہے. حضور کی تعریف کرو، گھر میں بھی نبی پاک کی تعریف کرو، حضور کا ذکر کرو. اپنی اولادوں کو اپنے قصے نہ سنانا کہ میں بڑا محنتی تھا تو میں نے بڑی مشقت کی تو میں یہ کرتا تھا، تم نہ، انہیں حضور کی بات سناؤ، نبی پاک کی سخاوت سناؤ گے تو بچوں کا سخاوت کرنے کو دل کرے گا. حضور علیہ السلام کے معاف کرنے کا ذکر گھر میں سناؤ گے تو ان کے دلوں میں معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اپنی اولاد کو سکھاؤ گے کہ رسول پاک نے محنت کا سبق دیا ہے، حلال کا درس دیا ہے، تو لقمہ حرام کے یہ کبھی قریب نہیں جائیں گے. انہیں حضور کی سیرت سکھائیں، بچوں کو گھر اپنی بات کرنے کی بجائے محبوب کی بات کریں، ذکر رسالت معاب کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. پھر ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. جب حضور ہمیں یاد کرتے رہے تو ہمارا بھی تو حق ہے نا حضور کو یاد کریں، تو خوب یاد کریں. یہ بھی اچھی بات ہے، محفل سجانا اور حضور کا ذکر پاک کرنا، اس کی بھی بڑی برکت ہے، یہ بھی بڑی نعمت والا کام ہے، محنت والا ہے. لیکن ہر وقت حضور کا ذکر، ہر وقت نبی پاک کا تذکرہ. بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ. ارے پیسے لینے تھوڑے آئے ہیں پیاری بیٹی، یہ آپ واپس کر دیں جی بیٹی کو، لے لو میرا بیٹا، چلو شاباش، یہ آپ رکھ لیں اور تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلام. پہلے آپ ہی لوگوں نوں پیسے لین تے لاندے ہو، پھر کہندے ہو فلانا پیسے منگدا ہے. ایک کام کرو ہی نہ، جیڑی شے مارکیٹ وکے نا آپ ہی خریدے گا کوئی نہیں. تو آپ چکر لگاتے ہیں. اور میں نے، چلے آج میں کہہ دیتا ہوں بات، یہ جتنے نعت خانوں کو پیسے دے کے بلاتے ہیں نا، یہی بعد میں بدنام کرتے ہیں، اصل یہی زیادتی کرتے ہیں. بیسیکلی کسی سانوں تے پتہ ہی نہیں کہ تو کنے دیتے نے تے کنے لے نے، انہوں بھی راضی رکھے آئی تے بعد قوم اگے بدنام بھی کر رہے. کیا آپ نے رویہ رکھا ہوا ہے. کہ جگہ نعت شریف ہو رہی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ وہ میری بات کر رہا ہے، میری بات. مرحوم اعظم چشتی علیہ رحمہ کا وہ کلام پڑھ رہے تھے کہ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہو. تو وہ کسی وقت انسان کو لگتا ہے میری بات ہو رہی تو ذرا نا تھوڑا ذوق پیدا ہو گیا. تو چونکہ گناہ گار ہیں تو گناہ یاد آ جاتے ہیں، تو پھر آنسو بھی نکل آتے ہیں، ڈر لگتا ہے. تو کچھ 4 آنسو بھی گر گئے. تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ میزبان سے کہ بڑا مزہ آیا، کہندا ہے 80,000 روپیہ لے آ جی. میں کہا تو ذرا ٹھہر کے دس لینا سی، سانو سواد تے لے لیندے دا چٹ کو. تھوڑا ٹھہر جاتا. اور پھر میں نے اسے اگلی بات کی،
40 کا یا 80 کا مجھے صحیح یاد نہیں. میں نے کہا یار جتنا آج اس نے خوبصورت پڑھا ہے نا اور جتنا ذوق آیا ہے 40 تھوڑا ہے. ہاں جو اس نے آج کیا ہے نا، آپ بات کو سمجھے تو صحیح. ہم نے ماحول عجیب کر دیا ہے، اس میں نورانیت کمرشلزم آ گیا، مزہ نہیں، کیف نہیں. وہ جو چیزیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، درد کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، عشق کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، آنسو کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، محبوب سے غلام کے رشتے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے. تم نے ان چیزوں کی قیمتیں لگا دی جن کی قیمتیں ہے ہی کوئی نہیں، جن کا ریٹ لگا ہی کوئی نہیں سکتا. کیا کریں، کس کس موضوع کو چھیڑیں اور کون کون سا درد آپ کے سامنے رکھیں. بس اتنا کہتے ہیں، باقی سارے تذکرے چھوڑ دو، مدینے والے کی بات کرو. میرے دل آمینہ کے لال کی باتیں کریں. جا بیٹھ جا، حضور کی بات سن، نبی پاک کی بات کر، حضور کا تذکرہ. میں تو بعض دیندار لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم دینی آدمی کہلاتے ہو، لوگ تمہیں خطیب وائز سمجھتے ہیں، تمہارے پاس جاتے ہیں تم سیاست کی بات چھوڑتے ہو. چھوڑو سیاست، حضور کی بات کرو. سیاست پر ساری دنیا تبصرہ کرتی ہے، کون سا انقلاب آ گیا ہے؟ ہاں کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. تو آپ پیار کی بات کریں، محبت کی بات کریں، حضور کی بات کریں، اور یہی بات کمال کرے گی. اچھا ہم کرتے، ہلکا سا ناراض کرنے لگا ہوں میں آپ کو. ہم حضور کی بات کرتے ہیں پر کل والے دن، 10ویں والے دن، چیلم والے دن، جنازے والے دن ناراض ہو گیا ہو. مہندی والے دن کی دی گل کر دے ہو. جلدی نہ ناراض ہو جو، جلدی نال تے ناراض ہو کے اگوں ارادہ کرو کہ اگوں نہیں انج کرنا. مہندی والے دن بھی تو حضور کی بات کرنا، ولیمے والے دن بھی تو حضور کی بات کرنا. میں تو کسی بندے، میں تو دیندار ہی صرف اسے سمجھتا ہوں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. محفل والے دن تو لوگ ادھاری ٹوپی لے کے بھی آ جاتے ہیں کسی سے. جنازے والے دن تو کسی کا رومال بھی سر پہ باندھ لیتے. کو کمال ہے. تیرے بیٹے کی شادی ہوگی تو مجھے بتانا تو کتنا دیندار ہے. بیٹی کا نکاح کرے گا تو پتہ چلے گا تیرا سنت شریعت سے کتنا رشتہ ہے. باقی ختم شریف والے دن تو سارے نیک ہیں، لیکن کمال ہے نا تیرا کہ تو نے دکھوں کا وقت آیا تھا تو رب رسول کو یاد کر لیا، اور سکھوں کا وقت آیا تو مجھے چاہ بڑا ہے. پھپھی ناراض ہے تو منوا لو، خالہ ناراض ہے تو منا لو، ماموں ناراض ہے تو منا لو. ایک بھی بندہ نہیں اٹھ کے برادری کا کہتا کہ خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے اللہ رسول ناراض ہو جائے. دنیا ساری راضی کر لی، اور رب رسول کا ذکر کہاں گیا؟ بھئی آپ تو کبھی اس شخص سے ملیں جس کو آپ نے دکھوں کے سکھوں کے وقت یاد نہیں کیا. دکھوں کے وقت آپ یاد کریں تو وہ کہتا ہے یار تیرا مجھ سے بس ضرورت کا رشتہ، جا اپنے کام کر. بلا مثال و بلا تشبیہ نبی پاک کا ذکر تو آپ مہندی والے دن بھی کریں. آپ ولیمے میں بھی تو نعت پڑھوائیں نا حضور کی، پتہ چلے دیندار ہیں. لیکن وہاں معاملہ اور ہے اور یہاں معاملہ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی دنیا داری بھی تو رکھنی پڑتی ہے نا. میں کہ ساڑی دنیا بھی سرکار نہ لی وابستہ ہے. ہم کو یاد ہے تیتر آدھے بٹیر ہیں. ہمیں کوئی ہمارے نبی نے یہ درس دیا ہے کہ اتنا سبق ہے، اتنا نہیں ہے. جس محبوب نے جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا انہوں نے شادی کا طریقہ بھی بتایا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر سے لے لیا ادھر سے چھوڑ دیا؟ ماننا ہے تو پورا مان. او مننا بھی کا دا مننا ہے، کچھ مان لیا تے کچھ منیا ہی نہ. یہ کیا بات ہوئی؟ پوری پوری آپ غلامی اختیار کریں. ہاں ایک بات ہے، نبی پاک کے ذکر کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو پیش نظر رکھیں. حضور کا ذکر پاک کریں تو یہ عام تذکروں کی طرح نہیں. کسی حدیث میں حضور نے نہیں فرمایا کہ جب میری حدیث لکھنا تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، خوشبو لگانا، لباس بدلنا. کہیں نہیں آیا. لیکن امام بخاری نے جب بھی کوئی حدیث لکھی ہے نا، پہلے غسل فرمایا ہے، خوشبو لگائی، لباس بدلا. امام مالک کی خدمت میں کوئی شخص آتا تھا سائل بن کے تو پوچھتے تھے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے حدیث سننی ہے؟ کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا تو باوضو ہوتے بتا دیتے، لیکن کہتا ہے حضور کا فرمان سننا ہے تو چاہے بندہ ایک ہی ہوتا، امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے، امامہ باندھتے، جبہ پہنتے. ہم نے تو اپنا شوق لینا ہے.
محفل تو محفل ہوتی ہے، چھوٹی بڑی تو نہیں نہ ہوتی. بندے 2 ہو یا 2000 ہو، ہم نے تو ذکر خیر کرنا ہے. تو امامہ باندھتے، ممبر پہ بیٹھتے، حالانکہ کہیں حکم نہیں آیا، لیکن بتاتے تھے کہ محبوب کا جب ذکر ہو تو انداز بدلنا چاہیے، ذوق بدلنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے جیسے کتاب سے پڑھا ہے ویسے بیان کر دیا. آپ نے تو اس کے اندر الفاظ اور حروف کا چناؤ بڑا کیا ہے. تو میں نے کہا حضور کی جب بات ہو تو چناؤ کرنا پڑتا ہے. وہی یہ ذکر اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے آپ چاہیں کر لیں، چناؤ کریں گے، الفاظ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں. آپ ڈھونڈیں گے کہ کون سا فقرہ شایان شان ہے کہ نہیں. مجھے بتائیے 2 بھائی یہاں اکٹھے بیٹھے ہوں، چھوٹا بھائی جو ہے اس کی ڈگری بھی زیادہ ہے، تعلیم اس نے زیادہ حاصل کی ہے، اور تنخواہ بھی بہت بڑی ہے، اور پیسے بھی بڑے کماتا ہے. تو بڑا بیچارہ، تنخواہ بھی نہیں، گاڑی بھی کوئی نہیں، اور لوگ بھی زیادہ چھوٹے کوئی جانتے ہیں. دونوں اکٹھے بیٹھے تھے تو ایک بندے نے پوچھا تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو کس نے بتانا بڑا ہے؟ بڑے نہیں بتانا نا بڑا ہو. یہ تو نہیں بتائے گا کہ چھوٹا بھائی کہ چونکہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں تو میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے پاس تعلیم زیادہ ہے تو بڑے نے بڑا ہی رہنا ہے. بات کی سمجھ. چونکہ جب کوئی پوچھتا ہے نا بڑا کون ہے تو عمر پوچھتا ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ کیا پوچھتا ہے؟ وہ عہدہ نہیں پوچھتا، منصب نہیں، عمر پوچھتا ہے. کوئی بھی سوال کرتا ہے بڑا کون ہے تو مراد عمر ہوتی، عہدہ اور منصب. تو اس میں یہی بتایا جائے گا جی یہ بڑے ہیں اور میں، بس سادی سی بات. لیکن یہی بات جب حضور کے لیے آئے گی نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر عنوان بدلے گا. حضور کے چچا ہیں جناب عباس. کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہا ہے وہ بھی عمر ہی پوچھ رہا ہے، چونکہ اسے بھی پتا ہے نبی پاک امام الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں. انہوں نے عمر ہی پوچھی ہے کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو حضرت عباس مسکرائے. پھر بڑا ہی حسین لہجہ، دھلا ہوا اور خوشبو لگا ہوا جملہ، دیکھو انداز ہی بدل گیا. کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، وہی بڑے ہیں. چونکہ یہ ذکر رسالت مآب ہے. اے پائے نظر ہوش میں آ، کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. تو بھائی جب حضور کا یہاں ہمارے اسٹیجوں پہ وہ ایک ہم صاحب رکھتے ہیں جس کو نقیب محفل کہتے ہیں، تو وہ کبھی دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں. تو ان سے پوچھو کیا ہونے لگا؟ کہ میں جملہ دینے لگا. وہ تو جملہ دینے لگا، بمب چلانے لگا. ایک جگہ کھڑے ہو کے بات کر دے جو کرنی ہے. لیکن وہ جو آداب ہیں، وہ جو حسن ہے اس اسٹیج کا، وہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے. بلکہ ایک جگہ پہ تو ایسا بھی ہوا کہ نقیب صاحب نے ڈانٹ دیا سامنے بیٹھے لوگ. کہنے لگے تواڈے ورگے بے ذوقے لوگ ہی نہیں ویکھے، بھی تے سبحان اللہ ہی نہیں کہندے، تسی تے فلان نہیں کردے. میں انہوں نے بات چاکھیا، میں کہیا تو 25,000 لے آئے تے مفت آئے نہیں سارے، اے تیرے نالوں تھوڑے جے وڈے عاشق رسول نے، فری آئے. تو آپ کا کیا معیار اور کیا مزاج بن گیا ہے کہ آپ سامعین کو معاذ اللہ تعالیٰ رسوا کر دیں اس لیے کہ وہ آپ سے بات سننے آئے؟ ان کا آپ معیار تو دیکھیں کہ وہ سرکار کے نام پہ آئے بیٹھے. عام دام برسر مطلب بات کو سمیٹتا ہوں. تھوڑا سا جو ذکر کرے نا ہم حضور کا تو پہلے اس میں محو ہو. حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے جو بات تیرے پہ طاری نہیں ہوئی وہ تجھ سے سن کے کسی کو کیا نفع دے گی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، کہا ہے اللہ اس علم سے بچانا جو نفع نہ دے. علم تو ہو پر نفع والا. بہت سارے لوگوں نے بڑی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں پر معاذ اللہ نماز کے ٹائم چھپتے پھرتے. تو کیا پڑھا ہے آپ؟ کیا ذوق ہے آپ کا کہ آپ کو فرض کے لیے بھی توفیق حاصل نہیں؟ تو آپ جب حضور کا ذکر پاک کریں تو آپ پر تو طاری ہو، پہلے آپ تو اس کا پہلے ذائقہ لیں. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مکے میں یہ بہت بڑی خبر بن کے بات پھیلی تھی کہ اتنے بڑے تاجر اور سمجھدار اور سردار حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے. یہ بڑی انوکھی خبر تھی اہلیان مکہ کے لیے. تو ظاہر ہے سردار کے دوست بھی سردار، تاجر کے دوست بھی تاجر.
تو بہت سارے تاجر صرف خبر کی تصدیق کرنے گئے کہ واقعی حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے۔ وہ دوست کون تھے؟ حضرت سعید بن زید، حضرت عثمان غنی، اس طرح کے بڑے بڑے تاجر صرف پتہ کرنے گئے۔ جا کے پوچھا آپ مسلمان ہو گئے؟ تو ظاہر ہے کہ ہاں کر دیتے، یا معاذ اللہ کو دوسرا پہلو بیان کر دیتے۔ لیکن جب انہوں نے کہا نہ سنا آپ مسلمان ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یہ اتنا سادہ سا جواب تو نہیں، بیٹھو بات کرتے ہیں۔ ان کو بٹھایا، پھر اس ذوق سے حضور کی بات کی، اس درد سے محبوب پاک کے دین کی بات کی، حضور کے اخلاق کی، کردار کی، تعلیمات کی، اسلام کی خصوصیات کی، قرآن مجید کے فضائل کی، اس قرینے سے، سلیقے سے، ذوق سے، درد سے، وجد سے کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلیں، ہم نے بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھنا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ اور بھائی حضرت صدیق اکبر نے بتایا کہ جب محبوب کا ذکر کر تو تیرا ذوق تھوڑا نرالا ہونا چاہیے۔ پھر آپ شکوہ کرتے پھریں کہ سامنے لوگ تھوڑے بیٹھے ہیں تو جناب میری ترتیب کا مجمع نہیں، اور میری مرضی کا مائک نہیں، اور میرے حساب کا آپ کا رنگ نہیں۔ تو آپ نے تو لطف لینا ہے سرکار کی محبت کا، تو آپ اپنے ذائقہ، اپنی طبیعت کو اس میں لگا دیں۔ پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کا بندہ محتاج ہی نہیں رہتا، وہ اپنے کیف سے، اپنے سرور سے، اپنے وجد میں لگا رہتا ہے۔ تو میری ساری گفتگو کا محاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ ایک تو باتیں، زبان نعمت ہے، بیکار باتیں کر کے اس نعمت کو ضائع، ناشکری، اچھا بولنا ہے، صحیح بات کرنی، اور بڑا دل کرے بولنے کا تو اپنی بات نہیں کرنی، مدینے والے کی کرنی، اور جب حضور ہی کی کرنی ہے تو پھر ذرا ذوق سے کرنی ہے، پھر ذرا ادب سے کرنی ہے، پھر تھوڑے اچھے جملوں کے ساتھ کرنی ہے۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے محفل ابھی آگے چلے گی، تو ہاں کہہ رہے تھے نا کوئی نعت شریف؟ اچھا بہرحال چلے بھی کبھی محفل، تو ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں، بندے آتے بھی ہیں چلے بھی جاتے ہیں، تو محافل میں رہا کریں، محافل میں وقت دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے۔ سلام ہوگا اور انشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، دعا فرمائیں گے۔